السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری جتنی بھی ویڈیو کی اپڈیٹس ہیں آپ تک پہنچتی رہیں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ اور جتنے بھی لوگ ہمارے آپ کے توسط سے قرآن مجید کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا ثواب دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میرے چینل پر پلے لسٹ میں نورانی قاعدے کی اور قرآن مجید کی تمام ترتیب موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو اسکرین کے اوپر نمبر شیئر ہو جائے گا، وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج ہم اپنا اگلا سبق پڑھیں گے سورۃ بقرہ سپارہ نمبر 2، لیسن نمبر 34، آیت نمبر 186 سے لے کر 187 تک پڑھیں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دعوة الداعِ إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود
من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون وأنتم نہیں رکیں گے تو زبر کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. صدق اللہ العظیم. ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے میرا حال تم سے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں ان کے پاس ہی ہوں، اور جب مجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو میں ہر دعا کرنے والے کی دعا سن لیتا ہوں، اور جو مناسب ہو تو قبول کرتا ہوں. پس انہیں چاہیے کہ میرا بھی کہا مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ جائیں. مسلمانوں، تمہارے واسطے روزوں کی راتیں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا. عورتیں گویا تمہاری چولی ہیں اور تم گویا ان کے دامن ہو. خدا نے دیکھا کہ تم گناہ کر کے اپنا نقصان کرتے تھے کہ آنکھ بچا کے اپنی بیوی کے پاس چلے جاتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہاری خطا سے درگزر کیا. پس تم اب ان سے ہم بستری کرو اور اولاد سے جو کچھ خدا نے تمہارے لیے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے مانگو اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی کالی دھاری سے آسمان پر پورب کی طرف تمہیں صاف نظر آنے لگے. پھر رات تک روزہ پورا کرو، اور ہاں، جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے بیٹھو تو ان سے رات کو بھی ہم بستری نہ کرو. یہ خدا کی معین کی ہوئی حدیں ہیں، تو تم ان کے پاس بھی نہ جانا. یوں کھلم کھلا خدا اپنے احکام لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ وہ لوگ نافرمانی سے بچیں، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ مال کو رشوت میں حکام کے یہاں جھونک دو، تاکہ لوگوں کے مال میں سے جو کچھ ہاتھ لگے ناحق خرد برد کر جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو. سیر پڑھ لیتے ہیں تھوڑی سی. بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جس طرح خدا نے تمہیں بتا دیا ہے اس طرح تکبیر کہو، اور وہ 4 نمازوں کے بعد مستحب ہے. شب عید کی مغرب، عشاء اور عید کے دن کی صبح اور نماز عید وہ تکبیر ہیں، یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر،
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ علی ما ہدانا ولہ الشکر علی ما اولانا۔ ابتدائے اسلام میں یہ حکم تھا کہ شام سے نماز عشاء تک کھانے پینے اور جماع کی اجازت تھی، مگر جب نماز پڑھ لی یا سو رہے تو سب ناجائز ہو گیا۔ حضرت عمر نے بعد نماز عشاء کے جمع کیا اور صبح کو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شرمائے ہوئے پہنچے۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ ان کے ساتھی اور بھی بہت سے ہیں اور سب نے اپنے اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا ظاہری ترجمہ تو یہ ہے کہ عورتیں تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو، مگر دیکھنا یہ ہے کہ اس سے خدا کی مراد کیا ہے۔ ابن عباس وغیرہ کا قول تو یہ ہے کہ میاں بیوی ہر ایک دوسرے کے آرام کے باعث ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ چونکہ ایک خاص حالت میں ہر ایک کا بدن دوسرے سے لباس کی طرح چمٹا رہتا ہے، اس وجہ سے لباس کے لفظ سے فرمایا ہے۔ ربی وغیرہ کا قول ہے کہ عورتیں تمہاری فرش ہیں اور تم ان کے لحاف ہو۔ غرض میں نے ان سب معنی کا لحاظ کر کے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اس میں سب باتیں آ جاتی ہیں۔ ارد المحاورہ میں من کا ساتھ بھی ضرب المثل ہے، واللہ اعلم۔